آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین کا سب سے بنیادی ایشو ہے توحید، جس کی ضد ہے شرک۔ دین توحید ہے، توحید کی ضد اس کا اینٹونیم شرک ہے۔ لہذا اگر ان دونوں کو سمجھنا ہو تو کچھ ایک دوسرے کے حوالے سے بھی بات سمجھی جا سکتی ہے۔ توحید سمجھ میں آ جائے گی تو شرک کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزوں کی اصل حقیقت جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے ان کے ازداد کے حوالے سے، اور اگر شرک کا علم ہو گیا انسان کو تو توحید بھی واضح ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، توحید ذاتی، ذات باری تعالیٰ کی توحید، اس پر سورہ اخلاص ذروۂ سنام ہے، چوٹی ہے۔ توحید فی الصفات، اس کا سب سے بڑا خزانہ، سب سے بڑا گنجینہ، سب سے جامع مقام وہ آیت الکرسی ہے۔ توحید عملی، یہ اگرچہ قرآن مجید میں جیسے بقیہ یہ توحید فی الصفات اور توحید ذاتی جو ہیں یہ بھی مختلف مقامات پہ بھی آپ کو ملے گی، توحید عملی کا بیان بھی مختلف مقامات پر ہے، لیکن بحیثیت ایک سورت کے سورہ زمر جو ہے وہ اس کا نقطہ عروج ہے۔ لیکن وہ بہرحال آپ کو معلوم ہے کہ خاصی بڑی سورت ہے، 8-9 رکوع ہیں، لہذا اس کا خلاصہ اس توحید صفاتی کے پہلے اور بعد کی آیات میں بیان کر دیا گیا، اور یہ سیاق و سباق اس اعتبار سے بہت بامانی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا رکوعوں کی تقسیم جو ہے یہاں پر صحیح ہوئی ہے۔ میں جب تعارف قرآن کے اوپر جب میں کچھ گفتگو کرتا ہوں اس موضوع پر تو میں بیان کیا کرتا ہوں کہ رکوعوں کی تقسیم بالعموم بامانی ہے۔ یہ جو 4 آیات ایک رکوع قرار دیے گئے، ایک آیت آیت الکرسی سے قبل اور 2 آیتیں آیت الکرسی کے بعد، تو یہ بہت صحیح ہے جس نے بھی کیا ہے۔ اگرچہ یہ رکوعوں کی تقسیم دور صحابہ کی نہیں ہے، دور نبوی کی نہیں ہے، بعد کی شے ہے، لیکن اکثر و بیشتر بہت ہی معقول کہ واقعتاً ایک مضمون اس رکوع کے اندر مکمل ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے چونکہ توحید ذاتی بھی اس آیت الکرسی میں موجود ہے، الحی القیوم پر ہم بحث کر چکے ہیں۔ توحید ذاتی سورہ اخلاص کا الاحد اور الصمد، ان 2 کا جو بھی خلاصہ ہے اور ملخص ہے وہ یہاں الحی القیوم میں آ چکا ہے۔ لیکن زیادہ بڑا حصہ جو ہے آیت الکرسی کا وہ توحید صفات پر، لیکن توحید عملی میں اس کو لپیٹ لیا گیا ہے، انولپ کر لیا گیا ہے۔ پہلی آیت اور اس کے بعد کی 2 آیتیں انہوں نے توحید عملی کا خلاصہ پورے قرآن مجید کا یہاں جمع کر دیا ہے۔ اب آئیے پہلے تو جو حصہ آیت الکرسی کا رہ گیا ہے اس کے بارے میں غور کر لیں۔ آپ کو معلوم ہے اس پر 2 درس ہو چکے ہیں، اور پچھلی میری گفتگو جو تھی وہ کل کی کل مسئلہ شفاعت سے متعلق تھی، اس لیے کہ اس کے درمیان میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ آیہ مبارکہ کا یہ ٹکڑا جو ہے یہ واقعتاً بڑی جلالی شان کا عامل ہے۔ کون ہے وہ جو اس کی جناب میں سفارش کر سکے مگر اس کے اذن سے؟ اب اس کے بارے میں جو وضاحت میں کر چکا ہوں اس کی اب میں مزید اس میں اضافہ نہیں کروں گا، لیکن اس سے بعد کے ٹکڑے پر غور کیجئے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ یہ جو صفت علم کا تذکرہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، اپنی جگہ پر تو توحید صفاتی کے بیان کے لیے یہ لازمی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 2 ہی سب سے نمایاں اور عظیم صفات ہیں جن کا قرآن مجید میں سب سے زیادہ تکرار اور ایمفیسس کے ساتھ ذکر ہے۔ ایک قدرت، هو علی کل شیء قدیر، ایک علم، هو بکل شیء علیم۔ ان 2 صفات کے حوالے سے یہاں نوٹ کیجئے کہ آیت الکرسی میں ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ تو پہلے تو اس اصول سے غور کر لیں، پھر دیکھیں گے کہ شفاعت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ تفسیری اعتبار سے تو اس میں بہت سے اقوال ہیں، سے مراد کیا ہے۔ اگرچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بطور استعارہ ہے ہر شے کا احاطہ کرنے کے لیے، جو کچھ ان کے سامنے ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جو کچھ ان کے پیچھے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، گویا کہ اس طریقے سے ایک احصاء اور احاطہ ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی مفسرین نے اس پر
اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا ہے، اور خاص طور پر جو تابعین حضرات میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگردوں میں سے جن کا خصوصی ذوق تھا تفسیر قرآن کا، ان میں سے حضرت مجاہد، حضرت قتادہ اور حضرت سدی، ان کی رائے یہ ہے ما بین ایدیہم سے مراد ہے امور دنیا جو ہمارے سامنے ہے، وما خلفہم سے مراد ہے امور آخرت جو ہمارے پیچھے ہے۔ یہ رائے ہے حضرت مجاہد، حضرت قتادہ، حضرت سدی کی۔ لیکن اس کے برعکس ہے حضرت ضحاک اور حضرت کلبی کی آراء کہ یہ کہتے ہیں کہ ما بین ایدیہم سے مراد آخرت ہے، آخرت آگے ہے جدھر ہم جا رہے ہیں، وہ مستقبل کی شے ہے ہمارے لیے، ہمارا رخ ادھر ہے، اور وما خلفہم سے مراد امور دنیا ہے، اس لیے کہ میں نے کل جو کمائی کی تھی وہ پیچھے رہ گئی، آج جو کمائی کر رہا ہوں وہ پھر پیچھے رہ جائے گی، کل آ جائے گی، تو پھر اس میں جو بھی، جیسا کہ ایک مقام پر فرمایا کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی جان کو یہ علم نہیں ہے، کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا، تو جو کمائی ہم کرتے جا رہے ہیں وہ تو پیچھے رہ گئی، وہ منزلیں وہ تو کہیں جمع ہو گیا حساب کتاب۔ اس اعتبار سے حضرت ضحاک، حضرت کلبی کی رائے یہ ہے کہ ما بین ایدیہم سے مراد امور آخرت ہے، اور وما خلفہم سے مراد امور دنیا ہے۔ لیکن ایک خاص قول کہ جو حضرت عطا نے نقل کیا ہے مرفوعاً اس معنی میں کہ انہوں نے صراحت کی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ امور آخرت سے مراد، امور ما بین ایدیہم سے مراد ہے من فی السماء والارض، جو بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ سب وہ ہمارے سامنے ہے، اور وما خلفہم ما فی السماوات و فوقہن، آسمانوں اور اس سے اوپر جو کچھ ہے، آسمان یعنی آسمان سمائے دنیا اور زمین، اس میں جو کچھ ہے وہ تو ما بین ایدیہم ہے، آسمانوں میں اب اوپر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے پر تیسرا، تیسرے پر چوتھا، اور پھر یہ کہ اس سے بھی اوپر جو کچھ ہے، عرش ہے اور کرسی ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال میں بعد میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ ہے در حقیقت خلفہم۔ لیکن یہ کہ اب اس سب کو جمع کر لیجیے، حاصل کیا ہے؟ کل مخلوقات کے جو کچھ سامنے ہے اور جو کچھ پیچھے اللہ کے علم میں وہ موجود ہے۔ اب دیکھیے اسی کو اب دوسرے پیرائے میں کہا ہے، ایک ہی بات کا ایک منفی پہلو بھی آیا، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اللہ کی شان تو مثبت طور پر یہ آ گئی کہ جو کچھ ہے کائنات میں، آسمانوں میں، زمین میں، ان کے سامنے، ان کے پیچھے، بلکہ ایک اور مجھے یاد آ گیا کہ بڑا پیارا انداز ہے سورہ طٰہٰ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پس منظر یہ ہے کہ کچھ شکوہ کیا حضرت جبرائیل سے علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ دیر دیر سے آتے ہیں، ہمیں انتظار رہتا ہے، وحی کا اشتیاق ہوتا ہے، اور آپ وقفہ وقفت دے رہے ہیں، وقفے طویل بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا جواب جو حضرت جبرائیل نے دیا ہے وہ قرآن میں ہے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اے محمد ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہو سکتے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، یہ میرے نزدیک سب سے زیادہ بلیغ ترین مقام ہے۔ جو کچھ ہمارے سامنے ہے اس کا اختیار بھی اللہ کو ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اس کا اختیار بھی اللہ کو ہے، وما بین ذالک، اور آگے اور پیچھے کے درمیان کون ہے؟ میں ہوں، میرا اختیار بھی اللہ کو ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو میں نے آپ کو وہ دعا جو ہے سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز کی کیفیت، ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، یہ کیفیت ہونی چاہیے، میرے وجود میں بھی تو تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے۔ تو اس پہلو سے اللہ کی صفت علم کو تو بیان کیا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اب جو ما سوی اللہ ہے، کوئی ہے، فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء اللہ ہوں، صلحاء ہوں، اتقیاء ہوں، علماء ہوں، سائنسدان ہوں، کوئی بھی کسے باشا، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ یہ کل مخلوقات اللہ کے علم میں سے کسی بھی شے کا احاطہ نہیں کر سکتی سوائے اس کے جو وہ خود چاہے، یعنی العلم اللہ کے پاس ہے، کل علم اللہ کے پاس ہے، اس میں سے جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔
کوئی اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے اپنے علم میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیے اسی کی مثالیں ہیں کہ جو ملائکہ کے قول میں آیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے، تیری ہستی پاک ہے ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں علم عطا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو وہ علم الاسماء دیا گیا اور پھر ملائکہ کے سامنے پیش کیا گیا، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں دیا ہے۔ کل مخلوقات کا علم محدود، اور نمبر دو یہ کہ اتنا ہی جتنا کہ ہر ایک کے لیے اس نے ایشو کیا ہے، سینکشن کیا ہے۔ یہی وجہ کہ حضور کو سکھایا جا رہا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور کہو دعا کرو اے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ تو یہ کیفیت جو ہے وَلَا يُحِيطُونَ، اسی طریقے سائنس جو ہے در حقیقت یہ کیا ہے، یہ علم جو ہے حضرت آدم کو جو علم الاسماء دے دیا گیا تھا یہ اس کی ایکسفولیشن ہے۔ جیسے بیج سے پورا درخت وجود میں آتا ہے، آم کی گٹھلی سے پورا آم کا درخت وجود میں آتا ہے، وہ سارا کا سارا پوٹینشلی آم کی گٹھلی میں تھا۔ یہ پورا سائنٹیفک علم جو اکتسابی علم ہے، جس کو ہم اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے معلومات حاصل کر کے پھر ان معلومات کا اس کا جو سینس ڈیٹا جو اس کمپیوٹر کو جو فیڈ کر دیا جاتا ہے اس کو پروسیس کر کے انفر کر کے نتیجے نکال کر شواہد کو دیکھتے ہوئے سابقہ میموری کے ساتھ اس کو پھر ریفر کرتے ہوئے یہ علم رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ بڑھ رہا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں میں اس کا ایکسپلوژن ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے یہ بہت کیڑی کی چال بڑھ رہا تھا، جیسے کیڑی چلتی ایسی اس کی رفتار تھی۔ لیکن رینائسنس کے بعد یورپ میں ایک دم اس کا جیسے جوش یا ابال کہا جائے ایکسپلوژن، چنانچہ آج کیفیت وہ ہے جو علامہ اقبال نے نہایت خوبصورتی تعبیر کی ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ لیکن یہ سارا علم کہاں سے آیا ہے؟ یہ وہ علم الاسماء ہے کہ جو اللہ نے حضرت آدم میں ودیت کر دیا تھا پوٹینشلی بالقوہ۔ بالقوہ کے لفظ کو آپ نہیں سمجھیں گے، پوٹینشلی کو آپ سمجھ لیں گے، اس لیے میں دہرایا کرتا ہوں۔ پوٹینشلی علم دے دیا گیا تھا، ایکچول اب وہ فارم اختیار کر رہا ہے گریجولی رفتہ رفتہ، اور یہ علم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن کل علم کا منبع اور سرچشمہ ذات باری تعالی ہے، یہ ہے اصل توحید۔ اچھا اب اگر یہ اللہ کی صفت علم کا ان دونوں پہلوؤں سے ہمیں علم ہو گیا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کا شفاعت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیے شفاعت ظاہر بات ہے کہ یہ ہمارے ذہنی جو تصورات ہیں انہی کے حوالے سے قرآن مجید گفتگو کرتا ہے۔ سفارش یا شفاعت اس کا کیا تصور ہمارے سامنے ہے؟ کوئی شخص ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے، کوئی مقدمہ ہے جو اس نے فیصلہ کرنا ہے، یا یہ کہ کوئی اور کسی جگہ پر کسی کو ملازم رکھنا ہے، 100 درخواستیں آ گئی ہیں، اس میں فیصلہ کرنا ہے۔ اب کوئی شخص جا کر اس سے کچھ کہتا ہے کہ دیکھیے جو بھی اس فائل کے اندر یہ کیس ہے جو نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ حقیقتیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ شخص نیک نیت ہے، شریف النفس ہے، میں جانتا ہوں کہ اس معاملے کے اندر یہ چیزیں غلطی ہوئی ہیں، گویا کہ وہ کسی نہ کسی اعتبار سے وہ جو صاحب اختیار ہے اس شخص کے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے علم میں اضافہ کرنے کا کوئی امکان ہے؟ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ پروردگار تجھے معلوم نہیں ہے، یہ شخص در حقیقت ایسا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو سفارش کر سکے اور شفاعت کر سکے اس کے نزدیک، اس کے ہاں مگر اس کے اذن سے؟ اور اب اس کی جڑ کاٹی عقلی دلیل سے۔ سفارش کس بنیاد پر ہوگی؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے ہر اس شے کو جو ان کے سامنے ہے اور ان کے پیچھے ہے، وہ بھی جانتا ہے جو ان کو معلوم ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جو ان کے لیے معلوم نہیں ہے، وہ بھی جانتا ہے جو ان کے لیے شہود کے درجے میں ہے، اس کو بھی جانتا ہے جو ان کے لیے غیب کے پردے میں ہے۔ اس کا علم تو کامل ہے۔ اور جتنی بھی ہستیاں ہیں جو بھی سفارش کرنا چاہے گا وہ ان مخلوقات میں شامل ہے کہ جس کو اتنا ہی علم ملا ہے جتنا کہ خود اللہ نے اس کو دیا ہے۔ جڑ کٹ گئی کہ نہیں کٹ گئی؟
کس بنیاد پہ؟ عقل اور منطق کے اعتبار سے جڑ کٹ گئی۔ اس کا حوالہ میں پیچھے بھی دے دوں، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اس سے پہلے جو تھا لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار مطلق، سارا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، نہ تو کوئی دوسری ہستی اس سے بالا تر اختیار رکھنے والی ہے کہ اسے ڈکٹیٹ کر سکے۔ یہ لفظ آج کل بہت استعمال ہو رہا ہے، ڈکٹیشن نہیں لیں گے، تو ڈکٹیٹ کرنے کے لیے کوئی بالا تر ہستی ہو تو وہی ڈکٹیٹ کر سکتی ہے، تو کون ڈکٹیٹ کر سکتا ہے اس کو؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ کسی کا روب ہے اللہ پر، یا کسی کا کوئی حق ایسا اللہ کے اوپر ہے کہ وہ بڑی بات منوا سکتا ہے، کسی کا زور چلتا ہے اللہ پر کہ وہ جو بات چاہے اس سے منوا لے گا، اس کی نفی پہلے کر دی گئی ہے۔ وہ قدرت کے حوالے سے، اختیار مطلق کے حوالے سے وہ شفاعت کی جڑ ٹوٹ گئی۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اور اس کے بعد جو رہی کسر تھی، رہی صحیح، اس کو پورا کر دیا۔ آخر سفارش کس بنیاد پر ہوگی؟ کوئی جا کے کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھے معلوم ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے، معاذ اللہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ کرسی، اس کی کرسی، اس لفظ کو سمجھئے، یہ چونکہ ان متشابہات میں سے ہے، عرش، کرسی، قلم، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس عالم سے متعلق ہیں کہ جن کے بارے میں صحیح کوئی تصور ہم کر ہی نہیں سکتے، امور غیبیہ ہیں۔ اب اس میں آپ کو قول بہت سے مل جائیں گے۔ کرسی اصل میں عربی میں لغت کے اعتبار سے کہتے کراسا، کسی شے کا تہ بر تہ ہونا۔ فرض کیجیے گدیاں پڑی ہوئی ہیں بہت سے، آپ نے ایک دوسری تیسری جو اب اونچی ہو گئی، اب اس کے اوپر آپ بیٹھ گئے، یا یہ کہ کوئی اور ایسی شے ہے اونچا بیٹھنے کے لیے، تو اس طریقے سے چونکہ اہتمام کیا جاتا تھا تو اس جگہ کو پھر کہا جاتا تھا کرسی۔ ذرا اونچی جگہ ہے جو تہ بر تہ بلندی جس کے اندر آئی ہے۔ لیکن استعارہ اس کا کیا ہے؟ استعارہ ہے اقتدار، اختیار، اس کا اقتدار مطلق چھایا ہوا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، مستولی ہے، تمام آسمان اور زمین اس کی گرفت میں ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وسع کرسیہ السماوات، کوئی شے بھی، اور یہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ قرآن مجید چونکہ کائنات، کون و مکان، ٹائم اینڈ سپیس، ان اصطلاحات کو کہیں استعمال نہیں کرتا، وقت و زمان اور مکان کہیں استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ سادہ الفاظ کہ جو عرب کا بدو بھی سمجھ لیتا تھا۔ کل کائنات کے لیے لفظ ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، بات ختم ہو۔ یہ گویا کہ احاطہ ہے کل کون و مکان کا، کل کائنات کا، ٹوٹل ایگزسٹنس۔ اب معلوم ہوا کہ کل کائنات، کل زمان و مکان اللہ تعالیٰ کے اختیار مطلق کے تحت ہے، کوئی حصہ اس کا اس سے فارغ، خالی، آزاد نہیں۔ یہ بھی اس کی قدرت کاملہ اور اس کا اختیار مطلق بھی اس کی تعبیر ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، دیکھیے ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں مثبت بھی منفی بھی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ بلاغت کے اصول ہیں جس سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے کلام میں۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما۔ آدھا یعود عربی زبان میں کہتے ہیں کہ کوئی ایسا بوجھ جس کو اٹھانے میں دقت ہو۔ اسی کی ایک مثال ہے حمل اور اسر۔ حمل کہتے ہیں وہ بوجھ جس کو لے کر آدمی چل سکے بآسانی، وہ حمل ہے۔